باطل کے مداخل کیا ہیں؟ میں کیا آپ سے عرض کروں، باطل کے مداخل ہیں ایمان والوں سے مالی تعلقات یا قرابتی تعلقات، یہ باطل کے مداخل ہوتے ہیں۔ باطل داخلی سے راستے سے ہوتا ہے، باطل داخلی نہیں راستے سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کا باطل کے پاس جو راستہ اور حربہ ہے وہ صرف تعلقات اور مال کا لالچ، یہ باطل کے پاس راستہ ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معتمد عملہ تیار کیا، ایک معتمد عملہ تیار کیا، وہ آپ کی بات کی تنفیذ میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستوں میں رکاوٹ صرف اس لیے پیدا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ راستہ ناحق ہے، اس لیے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے صبر اور کوشش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان واقعات پر غور کرنا چاہیے، ان واقعات پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں صحابہ کرام نے اپنے تعلقات کو کاٹ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تنفیذ کی ہے۔ ان واقعات پر غور کرنا چاہیے۔ ابو سفیان، مکہ والوں نے ان کو اپنا متکلم بنایا، مکے والوں نے اپنا متکلم بنایا اور ان کو اپنا وکیل بنایا، اور آپ ساری خدمت نے کہہ کر بھیجا کہ آپ صلح کی مدت کو بڑھا دیں، ہماری قوم خطرے میں، قوم خطرے میں ہے، آپ صلح کی مدت میں توسیع کر دیں۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں، کفار کی طرف سے ایک مطالبہ لے کر آپ امیہ صحابہ سے کہ دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں، ابو سفیان آ رہے ہیں ایک مطالبہ لے کر، اس کو راضی کر کے اور اس کو مایوس کر کے بھیجنا ہے۔ حالانکہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا، معاملہ جو سخت تھا کہ ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے خاص متعلقین، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے خونی رشتے خطرے میں تھے۔ آپ جب چاہتے حملہ کر دے تو، اس لیے کہ قریش نے بدعہدی کی تھی، قریش نے بدعہدی کی، پھر ڈرے اور آپ سے درخواست کی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہ آپ صلح کی مدت میں توسیع کر۔ ابو سفیانی مطالبہ لے کر آئے تو پہلے سب سے پہلے خیال یہ ہوگا کہ ان کے مشیر خاص ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نرم دل آدمی ہیں، ان سے بات کی۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، عملے کو کیسے توڑنا ہے، کفار اس کے بڑے ماہر تھے جی، عملے کو کیسے توڑنا ہے، اور مرکزی مقام سے عملے کا، ان کے عملے کا مرکزی مقام سے تعلق کیسے توڑا جائے، میں اس کے لیے بہت ضروری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کیونکہ ایک مجموعہ منتخب ہوتا ہے ہر زمانے میں دینی تنظیموں اور دینی تحریکوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی جو ہے ان کے قیام کے لیے، میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ باطل کا ہمیشہ باطل کوشش رہی ہے کہ ان کے من کے جو ان کی جو اجتماعیت ہے اس کو توڑا جائے،
اس کے توڑنے کی کوشش لالچ سے بھی ہوتی ہے، ملامت سے بھی ہوتی ہے. آپ غور کیجیے گا، جو کعب بن مالک کا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہوئی اللہ کے راستے میں نکلنے میں، صرف تاخیر پر، انکار پر نہیں، صرف تاخیر پر. تو غسان بادشاہ نے خط لکھا کعب بن مالک کو کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں. عملے کو توڑنے کا کفر کے پاس بہترین موقع جب ہوتا ہے جب آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے. تو کفر کے پاس تو یہ موقع توڑنے کا ہوتا ہے، اور ایمان والے کے پاس یہ موقع جمنے کا ہوتا ہے. میں یہ آپ سے بہت ضروری بات رکھتا ہوں، ایمان والے کے پاس یہ موقع جمنے کا ہوتا ہے. جی ہاں، یہ موقع جمنے کا ہوتا ہے. یہ اس کا موقع نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوچیں کہ فائدہ تو ادھر نظر آ رہا ہے. ان کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے ان پر بڑی سے بڑی چیز پیش کی جاتی ہے، خاص طور پر اختلاف کے زمانے میں. جب آپس میں اختلاف ہو جائے، میں اس کی مثال دے رہا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، تو غسان بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کے آپس کے معاملات یہ ہو گئے ہیں اس وقت، اور ان تینوں کو انہوں نے بالکل ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ان کے کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے. یہ موقع اچھا ہے، ان کو مرکزی مقام سے توڑنے کا یہ موقع اچھا ہے. یہ خود بھی یہ سوچیں گے کہ عزت مل رہی ہے وہاں، یہاں ذلت ہو رہی ہے، وہاں استقبال ہو رہا ہے، یہاں بائیکاٹ ہو رہا ہے. جی ہاں، تو کیوں نہ ہم وہاں جائیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو تنور میں جلایا. اس خط کے جلانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس کے خط کی تسجیل کرنی ہے کہ تمہاری دعوت کی ہمارا یہ حیثیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ پڑھنے کا خیال نہ آئے، دوبارہ پڑھنے کا خیال نہ آئے. یہ ہمارے لیے ایک سبق، کیا ایک اصول ہے ہمارے لیے کہ جب اختلاف پیدا ہوگا تو باطل براہ راست بھی نہیں آئے گا، بلکہ وہ آپ کے دوستوں کو ذریعہ بنائے گا، آپ کو اس طرح متوجہ کرے گا تاکہ آپ سمجھ نہ سکیں کہ یہ دعوت اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے. میں آپ سے کیا عرض کروں، بات آپ نہیں سمجھ سکیں گے اس لیے کہ باطل کی طرف سے دعوت براہ راست نہیں آئے گی. جی ہاں، وہ آپ کے جانے والوں کو استعمال کریں گے اور آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ دعوت کہاں سے چلی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو تنور میں جلا کر یہ جواب دیا ہے کہ ہم آپ کی طرف سے آنے والی دعوت کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، مدد نہیں سمجھتے، اور اس کا خط تنور میں ڈال دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باطل کے پاس ایک راستہ ہے کہ ان کے عملے کو بکھیرنے کے لیے اور ان کے مشورے والوں کو اپنے خیال کا بنانے کے لیے. چنانچہ ابو سفیان آئے، آ کر ابو صدیق سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہم درخواست لے کر آئے ہیں اور آپ کا جو رسول نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ صلح کی مدت میں توسیع ہو جائے. میں نہیں چاہتا، میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ عملہ کیسا مجتمع اور ثابت قدم ہوتا ہے. وہ صدیق کا جواب دیا کہ نہیں، جو فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے وہ فیصلہ ہمارا ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہو جو فیصلہ ہے. وہاں سے نکلے
تو خیال آیا کہ چلو عمر سے ملاقات کرتے ہیں. میں ایک بات واقعی سوچتا ہوں کہ ہم اپنے مشوروں کے اپنے علاقوں میں اپنے مشوروں اپنے ذمہ داروں کے مشیر ہوتے ہیں یا باہر والوں کے وکیل ہوتے ہیں. سستا سو کھاتے ہیں. اپنے امیروں کے مشیر ہوتے ہیں یا باہر کے لوگوں کے وکیل ہوتے ہیں. مشاورت ہے، ہمارے یہاں وکالت نہیں ہے. آپ مشورے میں جو رائے دیں وہ کسی کے وکیل بن کر رائے نہ دیں، بلکہ اپنے امیر کے مشیر اور اپنے امیر کے لیے امین بن کر رائے دیں. کہ امانت کا تقاضا ہے یہ رائے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر جو ایک صفت تھی، صفت امانت، صفت امانت وہ یہ تھی کہ وہ مشورے میں اپنی قوموں کے وکیل بن کر نہیں بیٹھتے تھے. وہ اپنی قوموں کے وکیل بن کر نہیں بیٹھتے تھے، وہ آپ کے امانت دار مشیر بن کر بیٹھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے بعض موقعوں پر صحابہ کرام سے جب ان کے سگے بھائیوں کے بارے میں مشورہ لیا گیا تو کہا جی ہماری تو رائے یہ ہے کہ ہر ایک اپنے رشتے دار کو قتل کرے، ہر ایک اپنے رشتے دار کو قتل کرے. علی سے کہیں کہ عقیل کو قتل کریں، عمر سے کہیں کہ اپنے خاندان کے اپنے آجو کو قتل کریں. ہر ایک اپنے قرابت دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے دل میں کفر کی ذرہ برابر محبت ہمارے دل میں نہیں ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا. ہم دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا ان سے مقابلہ کرنے والے سے کوئی تعلق آپ کا باقی نہیں. چنانچہ تمر کے پاس گیا، تمر نے تو سخت جواب دیا، بھایا کہ تمہارا پچھلا معاہدہ بھی ختم ہو، کوئی نیا عہد کر لو، اللہ اس کو بھی توڑ دے، ہمارا کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. پھر خیال آیا کہ آپ کی بیٹی سے بس فاطمہ سے ملاقات کریں. ان سے جا کر کہا اگر تو ابا جان سے ہماری بات پہنچا دو ان تک اور ہماری سفارش کر دو تو ہم تمہیں ساری عورتوں کا سردار بنا لیں گے. انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو ابو سفیان، وہ تو جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. گھر کی عورتوں سے لے کر بیویوں سے لے کر سب کی ایک بات ہوا کرتی، سب کی ایک بات کا فیصلہ ہوا ہے. پھر خیال آیا کہ اپنی بیٹی میں حبیبہ ان سے بات کی جائے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ بیوی ہے آپ کی اور آپ کو سمجھائے گی اور قوم کا مسئلہ ہے سامنے پیش کرے گی. وہ لوگ ان کے پاس گئے، وہ میں حلوہ کے پاس پہنچے تو فوراً بیٹھنے لگے آپ کے بستر پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، آپ تشریف لے جاتے محبوبہ کے یہاں. وہ جیسے ہی بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ارے ٹھہر جا، تو ناپاک ہے، مشرک ہے، یہ پاک بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وحی آتی ہے، ابھی ذرا کھڑا رہے. حالانکہ بات ہے کیا نہیں کھڑا رہو. میں نے بستر لپیٹا، آپ کا آہستہ طرف رکھا، میں بیٹھے چارپائی پر. کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہ بھائی تمہاری پوری قوم کا مسئلہ ہے، تم اللہ کے وجہ سے بات کر لو. انہوں نے صاف صاف جواب دیا، کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ اللہ کے رسول کا، فیصلہ ہمارا ہے. جتنے بھی تعلقات ہو سکتے تھے سارے استعمال کر لیے، لیکن سب کی ایک بات، سب کا ایک. میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا معتمد عملہ تیار کیا گیا تھا اور اتنا معتمد عملہ مجتمع تھا جس سے حق قائم ہوتا ہے، جس سے حق قائم ہوتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ عملے کے اندر، عملے میں امانت داری ہو، عملے میں امانت داری ہو، عملے امانت داری ہے کہ وہ حق کی بات کو کی تنفیذ کرنے میں اپنے ذاتی تعلقات کی طرف کوئی توجہ نہ دیں. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بہت سے صحابہ کے واقعات اس طرح کے ہیں
جس میں صحابہ میں عنوان قائم کیا ہے، سارے تعلقات کو کاٹ کر ختم کر دینا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے، اور اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے سارے تعلقات کو منقطع کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عملہ اس طرح عملہ تیار ہوتا ہے، اس طرح ایک مجموعہ ہوتا ہے جی ہاں، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت حق کو قائم کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس راستے میں ناگواریاں پیش آتی ہیں بہت، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ساری خیریں ناگواریوں کے اندر پائی، ساری خیریں ناگواری میں پائی، وجدنا خیر فی القرب، کہ ہم نے ساری خیریں ناگواری میں پائی ہیں۔ وہ ناگواریاں پیش آتی ہیں حق کی تنفیذ میں، حق کو نافذ کرنے میں ناگواریاں پیش آتی ہیں۔ اس لیے ہم نے پہلی بات عرض کی ہے کہ سب سے بنیادی صفت صبر ہے، بنیادی صفت صبر ہے کہ ناگواریوں پر آدمی صبر کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کہا ہے کہ تنگیوں کے ساتھ ناگواریوں کے ساتھ فراخیاں ہیں، اور ناگواریوں کے ساتھ ساری خیریں ناگواریوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے عملے کی اجتماعیت بھی اسی صبر کی صفت کے ساتھ ہے کہ عملہ مجتمع رہے گا، عملہ اس سے مجتمع رہے گا، کہ صبر کی وجہ سے عملہ مجتمع رہے گا، صبر کی وجہ سے عملہ مجتمع رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو مددیں ہیں اور نصرتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ساری مددیں اور نصرتیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں، وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں، ساری مددیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں۔ اجتماعیت کا یہ پہلا سبب ہے کہ عملہ صبر کرے۔ اگر عملہ صبر پر نہیں ہے تو مجتمع نہیں رہے گا۔ عملہ اگر صبر پر نہیں ہے تو عملہ مجتمع نہیں رہے گا۔ عملے کی اجتماعیت وہ اصل صبر کے ساتھ ہے، عملے کی اجتماعیت صبر کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے صبر، اور یہ صبر فرمایا کہ اس میں جو ناگواریاں پیش آئیں آدمی اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتا چلا جائے۔ لیکن جہاں جذبہ انتقام کا ہوتا ہے، جہاں جذبہ انتقام کا ہوتا ہے، جہاں جذبہ انتقام کا ہوتا ہے وہاں صبر کا جذبہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا۔ انتقام کے جذبے کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کے اکرام کا جذبہ صحابہ میں پیدا کیا۔ ستانے والوں کا اکرام کرو، اس لیے کہ جو تعصب پیدا ہوتا ہے اکرام کے چھوڑ دینے سے۔ جہاں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہاں تعصب پیدا ہوتا ہے۔ جہاں اکرام کا جذبہ ہوتا ہے کہ اکرام وہ تو یہ ہے کہ تعصب کی چٹانوں کو اور تعصب کی دیواروں کو ڈھا دیتا ہے، جہاں اکرام ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی چیز وہ آپس کی اجتماعیت ہے، وہ آپس کی اجتماعیت ہے، جو اجتماعیت صبر سے ہی باقی رہ سکتی ہے۔ جہاں آدمی صبر نہیں کرے گا وہاں وہ اجتماعیت سے نکل جائے گا۔ جہاں صبر نہیں ہوگا وہاں میرے غور کیا ہے، جہاں صبر نہیں ہوگا وہاں انتشار ہوگا، جہاں صبر نہیں ہوگا وہاں انتشار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مددیں اور غیر نصرتیں وہ اذیتوں کے برداشت کرنے اور صبر کرنے میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعیت کا اصل اصولی صبر کرنا ہے۔ اجتماعیت کا اصل اصولی صبر کرنا ہے۔ صبر سے ہی آدمی مجتمع رہ سکتا ہے، اور ساری کی ساری مددیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں، ساری مددیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں، ساری مددیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر اجتماعیت کے 4 اسباب ہیں، اجتماعیت کے 4 اسباب ہیں۔
اجتماعیت کے 4 اسباب ہیں جن کو قرآن نے بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے، اور یہ کہہ دیا صاف قرآن نے کہ اگر اجتماعیت کے 4 اسباب اختیار نہیں کرتے آپ تو آپ میں انتشار رہے گا، افتراق رہے گا، جی ہاں، امت بکھر جائے گی۔ اگر ان 4 اصولوں پر عمل نہ کیا گیا تو امت بکھر جائے گی۔ اس کے لیے قرآن نے 4 اصول بیان کیے ہیں، اجتماعیت کے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ اجتماعیت کے 4 اصول بیان کیے ہیں قرآن نے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ بے اصولی کرنے والوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا کریں، مداحنت کا نہیں۔ جی ہاں، لینت مداحنت، لینت اور مداحنت دونوں متضاد ہیں بالکل، اور ان میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ادھر نفاق ہے ادھر ایمان ہے۔ میں بالکل آپ سے بہتر کلو بات کر رہا ہوں۔ ان میں فرق نفاق اور ایمان کا ہے، لینت اور مداحنت میں۔ لینت اور مداحنت میں فرق ایمان و نفاق کا ہے۔ سنیے، آپ بے اصولی کو دیکھ کر مداحنت اختیار کریں۔ کیا مداحنت؟ میں آپ کو بتاؤں مداحنت کیا ہے۔ مداحنت یہ ہے کہ آپ کسی شخص کی بے اصولی پر سے اس لیے نظر ہٹا لیں کہ اگر میں نے اس کو ٹوکا یا میں نے اس کو اصول بتلایا تو میرے اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اس کے تعلقات خراب۔ تعلق اور دوستی بے اصولی پر ٹوکنے یا منکر سے روکنے سے روک دے، یہ مداحنت ہے۔ یہ مداحنت ہے۔ تو میں کہ پھر لینت کیا ہے، نرمی کیا ہے؟ نرمی یہ نہیں ہے کہ آپ اصول کے بارے میں ہلکے ہو جائیں، یہ اس کو نرمی نہیں کہتے۔ آپ اصول کے معاملے میں سخت رہیں۔ اصول کے معاملے میں سخت ہونا اور اس کی تعلیم دینے میں نرم ہونا۔ اصول کے بارے میں سخت، اس کی تعلیم دینے میں نرم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آپ کی مسجد میں ایک صاحب نے پیشاب کیا، اور پیشاب خطا نہیں ہوا بلکہ پیشاب بالعمد ہوا ہے۔ جہاں پیشاب خطا نہیں ہوا، بیمار تھا کوئی یا کسی کا خطا بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب رک نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی سویا ہوا تھا، سوتے ہیں پیشاب نکل گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس نے پیشاب کے ارادے سے پیشاب کرنا چاہا، اسی لیے صحابہ دوڑے تھے روکنے کے لیے۔ تو آپ فرمایا کہ جب اس نے پیشاب شروع کر دیا ہے تو اسے پیشاب کرنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ یہ نرمی ہے، یہ ہے نرمی، کیسے پیشاب کرنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا وہاں بہایا، کہ فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی۔ اور اس کو بلا کر سمجھایا، اس کو بلا کر تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بے اصولیاں ہوں گی، بے اصولیاں ہوں گی، کیونکہ میں عرض کرتا ہوں بہت سی بے اصولیاں وہ لوگوں سے بے اصولیاں ہوتی ہیں ناواقفیت کی وجہ سے۔ بے اصولی ہوتی ہے ناواقفیت کی وجہ سے، کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ بہت سی بے اصولیاں ہوتی ہیں نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ اگر بے اصولی ہو جائے تو پھر ہمارا بے اصولی پر اصول کا مذاکرہ ہے، بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے، بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے، مذاکرہ ہے کہ بے اصولی کرنے والے سے اصول کا مذاکرہ کیا جائے، بے اصولی پر مواخذہ نہ کیا جائے، کیونکہ بے اصولیاں ہو جاتی ہیں عوارض کی وجہ سے، رکاوٹ پیش آ گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت روانہ فرمائی، فرمایا کہ تمہیں عصر پڑھنی ہے بنو قریظہ پہنچ کر، عصر پڑھنی ہے بنو قریظہ۔ راستے میں غروب ہونے لگا، عصر کا وقت تنگ ہو گیا، راستے میں غروب ہونے لگا، عصر کا وقت تنگ ہو گیا۔ آدھی جماعت نے عصر پڑھی، آدھی نہیں پڑھی، ہمیں تو حکم ہے بنو قریظہ جا کے پڑھنے کا، ہم تو وہی جا کے پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے۔ آدھی جماعت نے عصر کی نماز پڑھ لی کہ قضا ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی کا حکم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی 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 کرنا پہنچنے میں۔ آدھی نے عصر پڑھی، آدھی نہیں پڑھی۔ روایت کے اندر ہے لم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی سختی یا کوئی نکیر یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی۔ جی ہاں، کیونکہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ نماز پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی کا حکم وہاں پڑھنے کا تو وہاں پڑھیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے اصولیاں ہو جاتی ہیں کبھی ناواقفیت نادانی کی وجہ سے، تو فرمایا کہ ایسے میں اصول کی تعلیم دی جائے، اصول کی، اس لیے ہمارے یہاں اصول کا مذاکرہ ہے، اصول کا مذاکرہ ہے، اور بے اصولیوں کا مذاکرہ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں نہی منکر کو اس رخ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں میں منکر کرنے کی ضد پیدا ہو رہی ہے، اور جن منکرات سے لوگ واقف بھی نہیں تھے وہ منکرات اپنے تذکروں کی وجہ سے زندہ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم باطل کو مارنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر چھوڑ دو، اس کا ذکر چھوڑ دو، مگر اس کا کہیں سے کہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منکر مسلمانوں میں زیادہ عام ہو جائے اس منکر کو بیان کرنا چھوڑ دو۔ کہا کہ وہ تو جتنا منکر عام ہوتا چلا جائے گا اس منکر سے روکنے کا فریضہ اتنا زیادہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو بالکل جاہلانہ سوچ ہے لوگوں کی کہ یہ منکر بہت عام ہو گیا ہے، لہٰذا یا تو اس کو منکر کی فہرست سے نکال دیا جائے یا اس کے بارے میں کہنا چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو حماقت ہے، یہ تو حماقت ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے لوگوں کی کہ یہ منکر بہت عام ہو گیا ہے، اب یہ تو کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ جس سے یہ منکر نہ رہے، یا اس کو کہنا چھوڑ دیا جائے کیونکہ اب لوگ اسے باز نہیں آئیں گے۔ ملتا ہے صاف روایتوں سے کہ جو منکر جتنا عام ہو جائے اس کو روکنے کی کوشش اتنی زیادہ ہو جانی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصولی بات یہ ہے کہ ہم صحیح بات لوگوں کو بتلائیں کہ اصول کا مذاکرہ کرنا ہے، اس لیے بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، سوچیے آپ کہ قرآن حکم دے رہا ہے درگزر کا کہ آپ ان سے درگزر کیجئے، قرآن حکم کر رہا ہے درگزر کا، قرآن حکم کر رہا ہے درگزر کرنے کا، قرآن کہہ رہا ہے فاعف عنہم، کیا آپ ان سے درگزر کیجئے۔ ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتعہ، انہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت، اس لیے کہ اولاد کے بارے میں آیا ہے کہ اولاد مجھلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے، مجھلہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے۔ اولاد کی وجہ سے آدمی بزدل بھی ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے بزدل بھی ہو جاتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے آدمی نادانی کی حرکتیں بھی کرتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے آدمی بخیل بھی ہو جاتا ہے، مال بخل کرتا ہے بچوں کے خیال سے، بزدل ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے کہ میدان میں اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو میدان متضل رہتا ہے بچوں کی وجہ سے کہ بزدل ہو جاتا ہے، مال خرچ کرنے میں بخیل ہو جاتا ہے کہ اولاد کے کام آ جائے گا رکھ لو، اور نادانی کی حرکت کر بیٹھتا ہے اپنی اولاد کی حفاظت یا ان کی حمایت میں۔